یہ جو سویڈن میں واقعہ ہوا اور اس سے قبل ٹیری جونز نے جو ہالینڈ میں کیا اور اس طرح کے ملتے جلتے واقعات جو ہوتے رہتے ہیں، یہ اس لیے ہیں کہ یہ لوگ اس کتاب سے ہار گئے ہیں۔ اگر قرآن کا مقابلہ کرنے کی ہمت ہوتی تو یہ کوئی تھوڑا کرنے والا کام تھا۔ آزادی اظہار کی بات کرنے والے، بات بات پہ ڈائیلاگ مکالمے کی بات کرنے والے اس سطحیت پہ کیوں اتر آئے؟ اس لیے کہ قرآن کا مقابلہ ان سے ممکن ہی نہیں ہے، اور قرآن نے چیلنج کر رکھا ہے، اور یہ چیلنج آج کا نہیں ہے، یہ صدیوں سے چیلنج ہے۔ چیلنج یہ نہیں کیا گیا کہ بڑی صورت لے کر آؤ، 3 آیات پر مشتمل ایک صورت ہی لے آؤ، نہیں لا سکے۔ تیرے سامنے یوں دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے کے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان ہے۔ جب قرآن کا چیلنج قرآن میں موجود ہے اور وہ اس محدود زمانے کے لیے نہیں تھا، قیامت تک ہے کہ صرف 3 آیتیں لے آؤ اس قرآن کے مقابلے میں اور سب جمع ہو جاؤ، وقت بھی جتنا مانگتے ہو، قیامت تک تمہارے پاس وقت ہے۔ تو اگر یہ کام نہیں کر پا رہے اور کتاب رحمت قرآن مجید کے نسخے کو توہین کا نشانہ بناتے ہیں، تو اس کا مطلب سیدھا سیدھا یہ ہے کہ یہ شکست خوردہ لوگ ہیں۔ یہ جو مکالمے کی اور ڈائیلاگ کی بات کرتے ہیں، یہ صرف زبان سے اور منہ سے کرتے ہیں۔ آزادی اظہار کی بات کرتے ہیں تو 1450 سال قبل کی کتاب کو برداشت نہیں کر رہے، تو آزادی اظہار کس کا نام ہے پھر تمہارا؟ تو یہ شکست خوردہ لوگ ہیں، قرآن سے شکست کھا گئے، اور انہوں نے ان اپنی حرکتوں سے بتایا ہے کہ ہم قرآن کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ جب دلیلیں ختم ہو تو گالیاں دی جاتی ہیں، جب بات کرنا نہ آئے تو گریبان کو کوئی پکڑتا ہے۔ تو قرآن مجید کے ساتھ اہانت امیز سلوک اس بات کی دلیل ہے کہ آج دنیا قرآن کا مقابلہ کرنے سے قاصر ہے، جس طرح ماضی میں قاصر تھی، اور قیامت تک اس کا معاوضہ ممکن نہیں ہے۔ اور جب معاوضہ ممکن نہیں ہوگا تو اوچی ہتھ کنڈے ہوں گے اور اس طرح کی نیچ حرکتیں ہوں گی۔ لوگوں نے لوگوں کے ساتھ لڑائیاں کیا، بھلا کسی نے کتابوں کو بھی جلایا ہے، کسی نے کتابوں کی بھی بے حرمتی کی ہے، کبھی ایسا بھی ہوا ہے؟ اور آج جو مغرب کے قصیدے پڑھتے پھرتے ہیں، یہ ان مکروہ چہروں کو دیکھیں۔ تو آئیے میں اور آپ اس کتاب سے جڑ کر کے اپنی زندگی کو ان بلندیوں پر لے جائیں کہ پھر ہماری گرد راہ کو بھی کوئی چھو نہ سکے۔ لیکن افسوس یہ کہ یہ چیزیں ہمیں بیدار کرنے کی بجائے، یہ چیزیں ہمیں کھڑا کرنے کی بجائے، کتاب کے ساتھ جوڑنے کی بجائے، الٹا جو ہے وہ ہمارا غیظ و غضب اپنے اوپر ہی برستا ہے، اور پھر ہم جو ہے وہ دوبارہ وہیں بیٹھ جاتے ہیں جہاں ہم تھے، اور 1 انچ بھی آگے بڑھنے کے ہم کوشش نہیں کرتے۔ یہ واقعات امتوں کو کھڑا کر دیتے ہیں۔ آپ تاریخ پڑھیں، چھوٹے چھوٹے واقعات سے قومیں کھڑی ہو جاتی ہیں، لیکن قوم ہو تو کھڑی ہوگی نا، اور جب قوم ہی نہیں ہوگی تو قیامت بھی ٹوٹ جائے تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اقبال نے کہا تھا، جس سے تعمیر ہو آدم کی یہ وہ گل ہی نہیں، اس مٹی سے پھر کچھ بھی نہیں بنے گا، یہ مٹی کی مٹی رہے گی، تودا رہے گا ریت کا، کچھ بھی نہیں بنے گا۔ قیامتیں گزر جائیں تو کچھ نہیں ہوتا۔ تو یہ چیزیں امت کو کھڑی کر دیں، اور کتاب رحمت کے ساتھ ہم جو ہے وہ جڑ جائیں، اور اس طرح جڑیں کہ ہمارا اوڑھنا بچھونا اس کتاب کی تعلیمات کے نتیجے میں ہو، اور پھر دیکھنا کہ دنیا تسخیر کرنے کا راستہ یہیں سے نکلے گا۔ اللہ جل شانہ ہمیں ہمت عطا فرمائے۔ اگرچہ ہمارا دل بہت دکھا ہے اس معاملے کے اندر، اور اس وقت پیدر پہ ایسے واقعات ہوتے ہیں کہ ہمارا دل زخمی ہوتا ہے، لیکن ہم اس کا کیا کر سکتے ہیں جب تک ہمارے پاس قوت نہیں ہوگی، شوکت اور حشمت نہیں ہوگی۔ مغلوب قومیں سوائے پیچ و تاب کے اور کیا کر سکتی ہیں؟ غالب قومیں جو ہیں وہ فیصلے کرتی ہیں، اور فیصلے ہی نتیجہ خیز ہوتے ہیں۔ تو جب تک ہم قوم نہیں بنیں گے، امت نہیں بنیں گے، اس وقت جو ہے وہ ہم اسی صورتحال میں رہیں گے، اور ہمارا وجود جس طرح زخمی ہے، تشتت کی وجہ سے جسم زخمی ہے امت کا، کہ ہم 72-73 گروہوں میں بٹے ہوئے ہیں، اور دشمن اس پہ بہت خوش ہے، اس لیے کہ اس سے اس کو فائدہ پہنچ رہا ہے، اور ہم آپس میں الجھ کر کے اپنی طاقت کو ایک دوسرے کے اوپر ضائع کر رہے ہیں۔ دوسری جانب ہم جغرافیائی تقسیمات پر یقین اس قدر پختہ رکھ لیا ہے، جو ایک مغرب کی سازش تھی۔ جب سلطنت عثمانیہ ٹوٹی تھی، عرب ممالک کو ٹکڑیوں میں بانٹ دیا گیا، اور باقی ممالک کو، جو ایک وحدت تھی امت کی، اس کو تقسیم کر دیا گیا، اور یورپ یونین 27 ممالک کے اوپر خلافت سے تصور دے کے دوبارہ جڑ جاتے ہیں۔
وہ بکھرے ہوئے جڑ کر کے اپنا مشترکہ دفاع، مشترکہ کرنسی اور یہ ساری چیزیں بنا کے تو وہ باقاعدہ 27 ملک جڑ جاتے ہیں، 50 ریاستیں امریکہ کی ہیں جو جڑی ہوئی ہے اور ایک وحدت ہے۔ تو امت مسلمہ کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، اور آج دیکھیے کہ ان ملکوں کی باہم لڑائی سے شام کا کیا حال ہو رہا ہے اور یمن کا کیا حال ہو رہا ہے۔ بلکتے ہوئے یتیموں کے آنسو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے، سب کو اپنے مفادات سے غرض ہے۔ اور یہ امت اس وقت جس طرح زخم خوردہ ہے اور جس اذیت میں مبتلا ہے، کیا کہا جائے اور کیا بولا جائے۔ ہمارا دیش تو اسلام تھا، چاہے کسی بھی خطے میں رہنے والے ہوں، کسی بھی گوشے کے بسنے والے ہوں، لیکن ہماری شناخت علاقے بن گئے، جغرافیہ بن گیا، جبکہ ہماری شناخت علاقے اور جغرافیہ نہیں تھا، ہماری شناخت دین تھا۔ ہم سب سے پہلے مسلمان تھے۔ ایک بدماش نے کہا تھا، یہ ان کا مفکر ہی ہے ایک، اس نے کہا تھا مسلمانوں سے 4 چیزیں مٹا دو تو مسلمانوں کا وجود ختم ہو جائے گا۔ 4 چیزیں جب تک ان کے اندر ہیں یہ کبھی مٹ نہیں سکتے۔ وہ 4 چیزیں کون سی ہیں؟ اس نے کہا ایک قرآن، دوسرا حج، تیسرا جہاد، اور چوتھا حضور علیہ السلام سے عشق۔ یہ 4 چیزیں اگر مسلمانوں سے ختم کر دی جائیں تو ان کا وجود توڑ کے رکھ دیا جائے گا۔ یہ بکھر بھی جاتے ہیں، یہ 4 چیزیں ان کو پھر کھڑا کر دیتی۔ تو قرآن مجید غیر متبدل ایک پیغام حق ہے، اور اس کی زیر زبر بھی نہیں بدل سکتی۔ یہاں چچینیا میں اور ان ریاستوں کے اندر جب قرآن مجید چھین لیا گیا اور مدارس بند کر دیے گئے، مسجدوں کو تالا لگا دیا گیا، اور جو سبزی بھی بیچتے تھے وہ سبزی بھی دیتے تھے، قرآن کی آیتیں بھی سکھاتے تھے۔ گھر کے اندر ماں جو ہے وہ کپڑے بھی سیتی تھی اور ساتھ بچے کو بیٹھ کے قرآن مجید حفظ بھی کرواتی تھی۔ تو قرآن مجید ختم نہیں ہونے والا، اور اللہ نے آج بھی، یہ امت کے عروج کا زمانہ نہیں ہے، یہ امت کے زوال کا دور ہے۔ ہر گلی میں، ہر بستی میں، ہر محلے میں حافظ قرآن ہے۔ یہ امت کے زوال کے زمانے کی کہانی ہے، اور جب امت عروج پہ ہوگی پھر کیا عالم ہوتا ہوگا۔ قرآن اس امت کی زندگی ہے، اس امت کی حیات ہے۔ لادینی قوتیں یہ سمجھتی ہیں کہ قرآن کو ان سے چھین لیا جائے۔ میں کہتا ہوں تم میں جرأت ہے تو قرآن کے چیلنج کو قبول کرو۔ قرآن نے کہا ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورۃ من مثلہ۔ قرآن کی مثل ایک کی صورت لا کے دیکھا۔ کھربوں ڈالر تم نے خرچ کیے نا، تم نے جگہ جگہ غدار خریدے ہوئے ہیں، اور ان غداروں کو تم کروڑوں پیسے دیتے ہو، تو تم اتنے پیسے کیوں لگاتے ہو؟ پیدائشی عیسائی اور یہودی عرب ہیں، عربیوں نسل ہیں مختلف بلاد عرب میں، ان کو جمع کرو، اور وہ بڑے بڑے شاعر اور ادیب بھی ہیں، ان کو بلاؤ جا کے، ان کو کہو کہ یہ 3 آیتوں کی ایک صورت لکھنی ہے، ہم تمہیں اتنے کروڑ ڈالر دیں گے۔ لیکن تیرے سامنے یوں دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے کہ منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان ہے۔ قرآن کی مثل نہیں لا سکے، اور قرآن کہتا ہے فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، اگر نہیں لا سکے تو کبھی بھی نہیں لا سکو گے۔ یہ قرآن کا چیلنج ہے، اور یہ کسی بند کمرے میں نہیں دیا، یہ کھلی کتاب میں چیلنج آج بھی موجود ہے۔ جو وکیل بحث نہ کر سکے وہ گالیاں دینا شروع کر دیتا ہے۔ پرے پنچایت میں آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ جو جھوٹا پڑ رہا ہو وہ آگے سے گالیاں دینا شروع کر، لڑائی شروع کر دیتا ہے۔ یہ جو ناروے میں واقعہ ہوا ہے، یہ جھوٹے لوگ ہیں۔ اگر تمہارے میں ہمت ہوتی، تمہارے میں دم ہوتا تو قرآن کی مثل لاؤ نا، 3 آیتیں لاؤ۔ لیکن یہ آگ لگانے کا مطلب کیا ہے؟ آگ لگانے کا مطلب کہ تم اپنی شکست تسلیم کر رہے ہو کہ ہم اس کتاب کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اس لیے گندگی اور غلاظت پہ اتر آئے ہو اور قرآن مجید کے نسخے کو آگ لگانا جانتے ہو۔ اور میاں تم کسی نسخے کو تو آگ لگا لو گے، لیکن جو روحوں پہ لکھا ہوا ہے اس کو آگ کیسے لگاؤ گے؟ اور علماء نے کہا ہے کہ جب قرآن مجید کو کوئی آگ لگائے یا اس کو پھینک دے تو وہ لفظ پھینکتا ہے، نور اڑ جاتا ہے اس کا۔ قرآن اللہ کی کتاب ہے، اللہ اس کی حفاظت کرتا ہے۔ تو یہ بات ذہن میں رکھیے، یہ شکست خوردہ ذہن کی علامت ہے کہ یہ جو کچھ کیا گیا ہے یہ بالکل نکھٹو قسم کے، یہ ہارے ہوئے شکست خوردہ لوگوں کا مزاج ہے کہ وہ کتاب کو آگ لگا رہے ہیں۔ میاں یہ کیا بات ہوئی؟ دنیا کی کسی بھی تہذیب میں ایسا ہوا ہے؟ کوئی بھی دانشور ایسا کرتا ہے؟ تمہارے میں دم ہے، جرأت ہے تو اس کتاب کا مقابلہ کر کے دکھاؤ، اور تم نہیں کر سکتے اور کبھی بھی نہیں کر سکتے۔ اور یہ قرآن کا چیلنج 14 صدیوں سے موجود ہے۔ بڑے بڑے اہل سخن اس زمانے میں تھے جن کے سخن کا طوطی بولتا تھا، اور جو قادر الکلام شاعر اور ادیب اور فلسفی جو ہے وہ فصحا کہلاتے تھے، لیکن قرآن کا مثل وہ بھی نہیں لا سکے۔ تم کس کھیت کی مولی ہو؟
تو قرآن کل بھی چمکتا تھا، قرآن آج بھی چمکتا ہے، اور قرآن کے اجالے اور قرآن کی روشنیاں باقی رہیں گی۔ تو صاحب یہ بات ذہن میں رکھیے کہ اس کتاب سے ہمیں زندگی ملے گی، کتاب سے کبھی بھی دور نہ ہونا۔ چاہے 2 رکوع روزانہ قرآن مجید کی تلاوت معمول زندگی بنا لو، تمہارا کوئی دن قرآن کی تلاوت کے بغیر نہ گزرے۔ قرآن دن کے اجالوں میں اور رات کی تنہائیوں میں پڑھو، قرآن کے ساتھ جڑ جاؤ، یہ کتاب زندہ ہے۔ بلکہ اقبال نے تو کیا خوب بات کہی کہ فاش گوئیں مانچ در دل مزمرست، ای کتاب نیست چیزیں دیگر است۔ اقبال کہتا ہے میں کھل کے نہ کہہ دوں جو میرے سینے میں چھپا ہے، یہ کتاب نہیں، یہ کوئی اور ہی شے ہے۔ یہ اللہ کی وہ لٹکتی ہوئی رسی ہے جس کا ایک سرا تمہارے ہاتھ میں ہے، دوسرا سرا اللہ کے دست قدرت میں ہے۔ اس کتاب سے جڑ جاؤ۔ تو پہلا حق قرآن مجید کا اس پر ایمان لانا ہے، اور اس کے تقاضوں سمیت ایمان لانے سے دنیا آخرت کی برکتیں نصیب ہوتی ہیں، اور قرآن مجید کے ساتھ جو باطنی تعلق ہے جب وہ مضبوط ہوتا ہے تو پھر اس کے صلے میں قرب الہی کی دولت نصیب ہوتی ہے۔ جب اس کے ساتھ تیقن پیدا ہو جاتا ہے، یہ تیقن ہی من میں روشنیاں پیدا کر دیتا ہے۔ دوسرا حق اس کتاب کا یہ ہے کہ اس کو صحت لفظی کے ساتھ تلاوت کیا جائے۔ قرآن مجید کی تلاوت من کے روگ مٹاتی ہے، من کے میل گوا دیتی ہے، اندر کی ستھرائی کا سامان ہوتا ہے۔ اقبال کہتا ہے تو نہ دانی کہ سوزے کراتے تو دیگر گوں کر تقدیر عمر را۔ میری بہن تو نہیں جانتی، جب تو بہن ہو کے قرآن پڑھے تو عمر کی تقدیر بدلتی، اور جب تو ماں ہو کے قرآن پڑھے بیٹا نیزے کی نوک پہ قرآن سناتا ہے۔ تو یہ قرآن من میں سویرے، من میں روشنیاں اتارتا ہے۔ ادھر قرآن پڑھا جا رہا تھا، ادھر عمر کے دل کے میل دھل رہے تھے۔ تو تلاوت من کے روگ مٹاتی ہے، من کے میل دور کر دیتی ہے، اور تلاوت کرنے والا راحتوں کے ایک جہان میں آباد ہو جاتا ہے۔ اسی لیے میرے حضور نے فرمایا اتل القرآن وابکو، قرآن پڑھا کرو اور قرآن پڑھتے ہوئے رویا کرو۔ فَإِن لَمْ تَبْكُوا فَتَبَاكُوا، اور اگر رونا نہ آئے تو رونے کی کوشش کیا کرو۔ حضرت داتا صاحب سے پوچھا گیا حضرت اگر رونے کی کوشش کریں پھر بھی رونا نہ آئے، فرمایا پھر مقدر پہ رویا کرو۔ اتنے سنگ دل ہو گئے ہو تمہاری آنکھیں آنسوں کا خراج نہیں دیتی۔ تو اس قرآن کی تلاوت سے من ستھرا ہوتا ہے، من پاک ہوتا ہے۔ جب تک نہ ہو تیرے دل پہ نزول کتاب، گرا کشا ہے نہ رازی نہ کشاف۔ دل پہ جب اترے، جب یہ محسوس کرے، دیکھو حضور کی وساطت سے رب نے مخاطبہ کیا ہے۔ جب رب کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، تو مخاطب کون ہوتے ہیں؟ ذرا غور تو کیجیے۔ میں ایک دن اعتکاف میں تھا، بڑی پرانی بات ہے، تو قرآن مجید کی تلاوت کر رہا تھا، تو لفظ آئے کہ نبّئ عبادی انی انا الغفور الرحیم۔ اس کا معنی یہ ہے کہ میرے بندوں کو خبر دے دو کہ میں غفور بھی ہوں، رحیم بھی ہوں۔ اللہ، یہ بات تو حضور کی وساطت سے ہمیں کہی گئی نا۔ تو یقین جانے ایسا نشہ طاری ہوا، میں وہ لمحے نہیں بھول سکتا۔ تو میں بڑا ضبط کرنے کی کوشش کی لیکن مجھے ضبط نہیں ہو رہا تھا، اور پھر مجبور ہو کے میں اٹھا اور ایک ایک حجرہ اعتکاف میں گیا، اور سب کو جا کے میں نے کہا یہ رب کا کلام سنو۔ رب کہتا ہے میرے بندوں کو بتاؤ، خبر دو، میں غفور بھی ہوں، رحیم بھی ہوں۔ تو یہ قرآن کی تلاوت کے مزے ہوتے ہیں۔ تیسرا حق قرآن مجید کا ہمارے ذمے، اس کو مفاہیم و مطالب کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کرنا کہ یہ قرآن ہمیں کیا کہہ رہا ہے۔ وہ کبھی تلاوت ہو رہی ہوتی ہے اور پڑھنے والا پڑھ رہا ہے کونوا قردۃ خاسئین، لوگ کہتے ہیں سبحان اللہ، جبکہ وہ کیا کہہ رہا ہے، چونکہ سمجھ نہیں ہے کہ کہا کیا جا رہا ہے۔ تو اس کو سمجھیں کہ یہ کتاب ہمیں کیا کہہ رہی ہے اور اس کا میسج ہمارے نام کیا ہے۔ حضور کی وساطت سے ہمارے نام یہ رب کا پیغام ہے۔ آپ کے نام کوئی کسی امبیسی سے خط آئے اور وہ آپ کی زبان میں نہ ہو اور آپ اس زبان کو جانتے نہ ہو، تو کیا اس کو چوم کے رکھ دیں گے یا اتنی دیر تک مطمئن نہیں ہوں گے جب تک اس کے مندرجات معلوم نہیں کر لیں گے؟ آپ کہیں گے کوئی خیر کی خبر ہے، کوئی دکھ کی خبر ہے، کیا بات ہے، میں اس کو دیکھنا چاہتا ہوں کہ مجھے انہوں نے لکھا ہے تو کیا لکھا ہے، میرے نام پیغام کیا ہے۔ تو جس زبان کو آپ نہیں جانتے وہ خط آپ کے نام آتا ہے، تو اتنی دیر تک آپ مطمئن نہیں ہوتے جب تک آپ اس کو جو ہے وہ ایسے شخص کے پاس نہیں لے جاتے جو اس زبان سے آشنا ہوتا ہے۔
تو یہ رب کا خط ہے حضور کی معرفت. تو یہ پڑھے نا ہمارے رب نے ہمیں کیا پیغام دیا ہے. اور پھر جب اس کی تلاوت کریں گے اور اس کے مفاہیم کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تو یہ قرآن فیض دیتا ہے. یہ قرآن اپنے مخاطب کو، یہ تو خالی پڑھا جائے پھر بھی فیض دیتا ہے، بلکہ خالی پڑھا نہ جائے دیکھا جائے پھر بھی فیض دیتا ہے. اس کو دیکھ بھی لیا جائے، اس کے سننے سے فیض ملتا ہے، اس کے پڑھنے سے فیض ملتا ہے، اس کے دیکھنے سے فیض ملتا ہے، اس کے سمجھنے سے فیض ملتا ہے، اس کا درس دینے سے فیض ملتا ہے، اس کا درس لینے سے فیض ملتا ہے. یہ تو سراپا فیض ہے، یہ تو روشنیوں کا منبع و مصدر ہے. اس کتاب سے جڑنے والا دارین کی سعادتیں پاتا ہے.